اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ جی بچوں، آج انشاءاللہ وی آر موونگ فارورڈ۔ ابھی جو ہم اسماء الحسنہ کر رہے ہیں اس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور آج ہمارا لیسن نمبر 5 ہے، اینڈ وی ہیو آور لسٹ فرام 41 to 50 انشاءاللہ۔ تو آپ جیسے کہ اس چیز کو پڑھتے آ رہے ہیں پہلی سلائیڈ سے ہی کہ جو بھی ایک اچھا ایک سچا مسلمان، وہ تو سب ہی ہیں نا ہم، وہ ان نیمز کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان پیارے پیارے ان بیوٹیفل نیمز کو یاد کرے گا اور انہیں انڈرسٹینڈ کرے گا اپنی زندگی، اپنی لائف میں۔ یہ جو کوالٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی ہیں، انڈرسٹینڈ کروا دی ہیں، ان کو اپنی لائف پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے بہت سارا ریوارڈ ہے۔ اس سے زیادہ ریوارڈ اور کیا ہوگا کہ جو ان کو یاد کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، تو وہ اس کے لیے کہ جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریوارڈ میں دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہیں کوالٹیز ان کو ایکسپلور کریں گے۔ ہمارے سامنے نمبر 41 پہ ہے الجلیلو۔ جی پڑھیے، اس نام کو پڑھیے اور پھر اس کے بعد میننگ اور ڈیٹیل بھی پڑھتے ہیں۔ پہلے اس نیم کو اپنے سب فرینڈز کے ساتھ ریپیٹ کیجیے، الجلیلو 3 ٹائمز ریپیٹ کیجیے۔ الجلیل 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 meaning the noble. Allah is more honorable than anything in this world, and whatever He wants to happen, will happen. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ بہت ہی خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے الجلیلو، اور میننگ آپ کے سامنے ہے دا نوبل، اور ڈیٹیلز میں اس میں دیکھیں تو اللہ از مور آنریبل دین اینی تھنگ ان دس ورلڈ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات اسی کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی، اللہ تعالیٰ ہم ان سارے جو اسکائز ہیں، آسمان، ان سب سے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ آنریبل ہیں، ان کے ساتھ آنر میں کوئی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ہم ایک بینگ مسلم ایک لائف سپینڈ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ پیارے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ پیارے ہوں، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے سارے کے سارے ریلیشن شپس۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر لحاظ سے فرام اینی ایسپیکٹ وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ آنریبل ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی میں پھر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ وٹ ایور اللہ کمانڈز اس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو کہتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اوبیڈینٹ ہی رہنا چاہیے۔ اینڈ اب آگے آ جاتی ہے بات، وٹ ایور ہی وانٹس ٹو ہیپن ول ہیپن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ مشکل نہیں ہے کہ جو بھی وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس کن کہنے کی دیر ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ Yes, ma'am. جی میری آواز بچوں آ رہی ہے سب کو؟ Yes, ma'am. جی ٹھیک ہے، چلیں، بارک اللہ فیک، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ۔ جی بچوں، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے اتنے خوبصورت نام الجلیلو کے بارے میں، اور وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ سب سے زیادہ آنریبل ہیں، اور ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں، یہ پوری جو یونیورس ہے، پوری جو دنیا ہے، اس کی کسی بھی کارنر میں یا پوری کی پوری دنیا کے اوپر، اینڈ ویئر ایور ہی وانٹس، وہ چھوٹی سی جگہ ہو، بڑی جگہ ہو، یا کوئی بھی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہیں پہ بھی کچھ بھی جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ اس قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں،
اور ان کے اندر یہ صفات ہیں کہ وہ ہی از لائک اے کنگ، اور ایسا کنگ جس کے اختیار میں، جس کی اتھارٹی میں ہر چیز ہے. نالج وائز بھی آپ دیکھیں یا کسی چیز کی کیپیسٹی کے حساب سے بھی دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت ہمارے لیے یہ درخت اگائے ہیں، ان کے ٹریز ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا ٹریز، ان کے اوپر کیسے فروٹس ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ٹریز ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے فروٹس ہوتے ہیں. آپ جسٹ ایک واٹر میلن کو دیکھیں، وہ اکیلا ہی ایک کتنا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے چیریز ہو گئے، گریپس ہو گئے، کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں. ایک آج کل گرمیوں میں بہت پاپولر آپ لوگ فروٹ ملتا ہے جسے بولتے ہیں فالسا، وہ کتنا ٹینی ٹائنی سا ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیوٹیفل جو یونیورس میں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں نا، ان کے اوپر غور کرنے سے پھر ہمیں ان سب چیزوں کی سینس معلوم ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں کتنی پیاری ہیں، کتنی خوبصورت ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ہمارے لیے یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہمیں پرووائڈ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. تو الحمدللہ ہم نے الجلیل نمبر 41 کو کور کر لیا. میننگ اس کا دا ناول تھا، اور ڈیٹیلز ہم نے بہت اچھے سے دیکھ لی الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ نیم کی طرف، اور وہ کیا ہے بچوں؟ نمبر 42 پہ ہمارا کون سا نام ہے اللہ کا پیارا سا؟ بولیے. الکریم. الکریم. کیا نام ہے جی؟ الکریم. انیسہ بیٹے ذرا اس کی جی اسے بولیے، اور آپ کے سب فرینڈز آپ کے ساتھ 3 ٹائمز ریپیٹ کریں گے. الکریم. الکریم. جی الکریم. جی تاکہ ہمیں پڑھتے پڑھتے ساتھ جو ہے وہ یاد ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب انیسہ آپ جلدی سے اس کا پڑھیے میننگ اور ڈیٹیلز بھی. The generous detail. Allah has given us so much and continues to give us whatever we need from food, money, knowledge and more. جی بالکل ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جینرس ہیں. دا جینرس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جینرس ہیں، اور جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ دینے والے ہیں. اگر آپ اردو میں سمجھیں ان کو تو بہت زیادہ سخی ہیں، بہت زیادہ دینے والے ہیں، اور گیور ہیں وہ، اور وہ ہمیں دے رہے ہیں. اب کیسی ہے ان کے دینے کی، عطا کرنے کی صلاحیت کیسی ہے؟ He has given us so much. already ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم ملٹیپل چیزوں میں اگر اس کو کاؤنٹ بھی کرنا چاہیں تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر دیا ہے ہمیں سو مچ تو ابھی بھی اسٹل کنٹینیوسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. اگر یہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک دیں، ان بلیسنگز کو سٹاپ کر دیں تو وی کین ناٹ سروائیو ایون. دیکھیں آپ پانی دیکھیں، ہم اپنی پیاس بجھا نہیں سکتے جب تک کہ ہم پانی نہ پی لیں. وی آر ناٹ ایون دس مچ ایبل ٹو سیٹسفائی آور اون تھرسٹ. وہ بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں تو ہی ہماری جو ہے نا تھرسٹ کی یا ہماری پیاس کی وہ جو تشنگی ہوتی ہے، جو فیلنگ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے مٹاتے ہیں. پھر وہ تو ہم پینے کے حوالے سے آ گئے نا، اور یہ جو جتنا بھی ہماری یہ جو کائنات ہے اس کا کتنا حصہ جو ہے وہ واٹر پہ ایگزسٹ کرتا ہے. کبھی آپ یہ دیکھیے گا اور اس کو ایکسپلور کیجیے گا تو آپ کو بہت پیاری پیاری اس کی سے ریلیٹڈ چیزیں ملیں گی. اب اگر ہمیں فوڈ چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس قدر ڈفرینٹ کائنڈ آف فوڈ دی ہوئی ہے. جیسے سپوز آپ روٹی پسند کرتے ہیں، چاول پسند کرتے ہیں، رائس ہے، بریڈ ہے، اور روٹی کے علاوہ دوسری جو بریڈ ہے وہ آپ کھاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پیزا کی فارم میں بھی آپ بریڈ کو کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کچھ لوگوں کو پاستا بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی کائنڈس کی جو فوڈ ہے نا، ہماری سٹارٹنگ کو ہی جسٹ سوچیں. اچھا یہ تو میں نے جسٹ وہ سمپل جو بیسک ہے اس کی بات کی. اس سے مزید آگے آپ چلے جائیں تو آپ کو کتنے اٹالین فلیورز ملتے ہیں، آپ کو پاکستانی فلیورز ملتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو چائنیز فلیور ملتے ہیں. مطلب ہر طرح کے ڈفرینٹ آپ کے فوڈ بنانے کے سٹائل بھی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا انسانوں کو نالج دیا ہے نا، اور یہ نالج کی بیس پہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ اٹالین ڈش ہے، یہ پاکستانی ڈش ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کچھ لوگوں کو بریانی بہت پسند ہوتی ہے. تو یہ جو فوڈس کی ساری کائنڈ ہے، جب آپ کھائیں مینرز کو دھیان
دھیان میں رکھیں, بسم اللہ پڑھیں اور کھائیں, اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کریں جس نے ہمیں یہ دی ہے. پھر منی, اچھا یہ جو ساری فیسلٹیز ہیں اگر ہمارے پاس منی نہ ہو تو ہم خرید نہیں سکتے. اس سے پہلے جب منی نہیں ایگزسٹ کیا کرتی تھی تب جو سسٹم ہوا کرتا تھا وہ ٹریڈنگ کا ہوا کرتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سائیکل تب بھی چلایا ہوا تھا لوگوں کو. لوگ کسی نہ کسی طرح سے بارٹر ٹریڈنگ کے تھرو ہی کام کرتے تھے, لیکن کرتے تھے اپنی جو نیسیسٹیز ہیں, جو اپنی بیسک نیڈز ہیں, ان کو وہ سیٹسفائی کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے انسان کو کس بیس پہ سمجھائے تھے؟ نالج کی بیس پہ. ان کے پاس نالج نہ ہوتا تو کیسے وہ سیکھتے کہ اگر منی نہیں ہے تو کیسے جو ہے وہ چیزیں بائی کرنی ہے یا کیسے گیٹ کرنی ہے. اب ایک بندے کے پاس ایک چیز ہوتی تھی تو دوسرے کے ساتھ وہ ایکسچینج کر لیتا تھا تو اسے چیزیں مل جاتی تھی اپنے سروائیول کے لیے. یہ نالج کی بیس پہ تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا تذکرہ فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ لانے والا ہوں اس طرح سے ایگزسٹنس میں, تو فرشتے کہتے تھے کہ آپ کیوں لا رہے ہیں نا انہیں, کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے ہیں؟ وہ تو اس سے پہلے جو جن تھے وہ بہت زیادہ غلط حرکتیں کیا کرتے تھے اور وہ نائسلی نہیں رہتے تھے, بہت زیادہ فائٹنگ ایٹماسفیئر ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے نا, جو تم نہیں جانتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کوشچن کیا اینجل سے کہ یہ بتاؤ, ان چیزوں کے نیم بتاؤ, آپ کو سورۃ البقرہ میں فرسٹ جو پارہ ہے آپ کا پہلا جز ہے اس میں ساری یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اینجل سے کچھ چیزوں کے کہ یہ نام بتاؤ, لیکن اینجلز نہیں بتا سکے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ پوچھے گئے تو انہوں نے بتا دیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ نالج حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا جس کی بیس پہ انہوں نے سب کو بتا دیا. اور پھر اینجل سے کہا گیا کہ آپ سجدہ کرو, تو ابلیس نے سجدہ نہیں تھا کیا. اور اس وقت اس کے اندر کیا ایروگنس آ گئی تھی, اس نے کہا تھا میں سجدہ نہیں کروں گا اس لیے کہ ان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایگو ہے, اس نے کہا تھا انا خیر منہ, آئی ایم بیٹر دین ہم. تو یہ والی جو فیلنگ ہے نا بچوں, یہ ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے. ہم سب اپنی جگہ بہت بیوٹیفل, بہت خوبصورت, بہت آنریبل ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جب ہم کسی کی رسپیکٹ کریں گے تو ریٹرن میں ہمیں بھی رسپیکٹ ملے گی. اور سب سے زیادہ رسپیکٹ اس کو ملتی ہے جو کہ نالج جس کے پاس جتنا زیادہ ہو اتنی زیادہ اس کو رسپیکٹ ملتی ہے. تو آج سے اپنے ساتھ ایک جو ہے نا پرومس خود اپنی ذات کے ساتھ کیجئے کہ آپ نے جس قدر پاسبل ہو علم حاصل کرنا ہے, نالج گین کرنی ہے, دنیاوی بھی دینی بھی. ٹھیک ہے, یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں تو انسان بہت اچھا نالج جو ہے وہ گین کرتا ہے. تو آپ زندگی میں کبھی بھی ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. آپ سب کچھ کریں, آپ کھائیں پئیں, اپنی مرضی کی ڈشز انجوائے کریں, آپ پلے کریں, آپ پکنک کریں, لیکن یو شوڈ اسٹڈی ایز ویل. آپ کی سب سے اچھی فرینڈ شپ جو ہے نا وہ بکس کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹرائی ٹو ریڈ دا بکس ایز ویل. یہی انسان کو سب سے زیادہ آنریبل بناتی ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ نیم کی طرف. وہ ہے الرقیب. کیا نیم ہے جی ہمارے پاس؟ الرقیب. 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 سب شاباش 3 ٹائمز اس کو ریپیٹ کریں. الرقیب. 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 جی الرقیب. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اچھا جی, ابھی ہمارے ساتھ جو ہیں فاطمہ, پلیز ریڈ دس. Nothing happens without Allah seeing it. Allah knows everything that happens, whether the sun rises or sets, and whether we are obeying His rules. Allah even knows when we wake up or go to sleep, and if we pray on time. جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ. جی, اللہ کے الرقیب نیم کا میننگ ہے دا واچفل ون. اور اس کا اسی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک کمپلیٹ سینسیشن آ جاتی ہے اس کے میننگ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. ہم اس چیز کو ایکسپلور کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. نتھنگ ہیپنز وداؤٹ اللہ سینگ اٹ.
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس وقت کیا ہو رہا ہے. سن رائز ہوتا ہے یا سیٹ، جیسے مارننگ میں سن رائز ہوتا ہے تو ہر طرف برائٹنس پھیل جاتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے. پھر جب سن سیٹ ہوتا ہے تو ایوری ویئر جو ہے آپ ڈارکنس دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اوبے کر رہے ہیں یا ڈس اوبے کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے کسی بھی کام کی، لیکن ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ اچھے بچے بنیں، ہم اچھے بنیں. ہم بیڈ نہیں بن سکتے. جب ہم بیڈ بنیں گے ہمارے بیڈ ڈیڈز اکٹھے ہو جائیں گے. مینز اف وی آر ڈوئنگ bad deeds, we are making our own way smooth for Jahannam. We are not giving harm to anyone else. Means for the future, for the permanent life جو ابھی آگے آنے والی ہے، اس کے لیے ہم اپنے لیے جہنم آگ میں، ایسی آگ اتنی ہاٹ ہوگی ہم اس کو تھنک بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کے لیے اسموتھ کر رہے ہیں اپنا راستہ. تو کیا ہم اپنے ساتھ یہ فرینڈشپ کر رہے ہیں یا خود کے اینمی بنے ہوئے ہیں؟ اگر ہم کسی کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے لیے ہمارے اپنے بیڈ ایکٹس کو بیوٹیفل بنا دیتا ہے. ہم جتنے بیڈ ایکشن ہم سے ہو جاتے ہیں انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، لائک ہمارا دل کر رہا تھا اس کو کرنے کا یا نہیں کر رہا تھا، ہم سے وہ ہو گئے ہیں. پہلی بات ہے وہ ہمیں سیڈ کرتا ہے کہ تم سے یہ کام ہوا ہے غلط. اس کے بعد وہ ہمیں پھر دیتا ہے بار بار ایسے ہمارے دماغ میں سوچ اور تھنکنگ اور آئیڈیاز لے کے آتا ہے کہ اب اس بات پر نہ شرمندہ نہ ہونا، اب اس بات پر ڈھیٹ بن جاؤ، اب اس بات کو تھنک کرو کہ یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور اون تھنکنگ، یور اون مسٹیک، اس کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا. یہ والی جب غلط حرکت ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم غلط ہیں، غلط بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بیڈ سے بیڈ بنتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں ہم اپنے خود کے اینیمی بن رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے خود کے فرینڈ ہیں، اور ہم وہ تب ہی ہیں اگر ہم اچھے ہیں، تو ہمیں اچھا بننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن، ایک مسلم کی تعریف، ایک ڈیفینیشن کیا بتائی ہے کہ اس پرسن سے جو باقی لوگ ہیں، اس کا اگر میننگ آپ کو میں ایزی ورڈز میں بتاؤں کہ ایک پرسن اس کی زبان اور اس کے ہاتھ، اس کی ٹنگ اور اس کے ہینڈ سے دوسرے مسلمان سیف رہیں تو وہ ہے ایک مومن اور وہ ہے ایک مسلمان. اگر ایک پرسن خود جو ہے وہ دوسروں کو اپنے ہینڈز کے ساتھ یا اپنے بولنے کے ساتھ، دیکھیں دو ہی چیزیں ہماری سب سے زیادہ یوز میں آتی ہیں، ہماری زبان بولتے ہوئے اور ہمارے ہاتھ کام کرتے ہوئے. اگر کسی کو ہم ہٹ کرتے ہیں، کسی کو ہم اپنے منہ سے غلط الفاظ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان اور مومن نہیں ہیں. جسٹ تھنک فار اٹ کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ ایون نوز وین وی ویک اپ، ہم جب صبح اٹھتے ہیں اللہ کو پتہ ہے. اور سم ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آپ لوگوں نے اپنی روٹین خراب کی ہوئی ہے اور اپنے پیرنٹس کو بھی جو پریشان کیا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ پورا دن ویسٹ کر کے کتنے بجے اٹھی ہیں. تو اچھے بچے رات کو لیٹ نہیں ٹائم تک نہیں جاگ. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس نمبر 44، وہ ہے المجیبو. المجیبو کیا ہے جی؟ المجیب. کیا ہے؟ دوبارہ بولیے. المجیب. المجیبو. 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 شاباش، جلدی سے 3 ٹائمز ریپیٹ کیا کیجئے میرے کہنے بغیر. المجیب. 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 اور اس کا میننگ ہے دا رسپونڈر. دا رسپونڈر. دا رسپونڈر. بہرحال کلاس میں آئیں تو ٹیچر بلائے تو رسپونڈ کرنا چاہیے. یہ غلط بات ہے کہ ٹیچر بلا رہی ہیں آپ رسپونڈ نہیں کرتے، کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. المجیبو دا رسپونڈر. اگر اس کی ہم ڈیٹیلز دیکھیں تو وی پرے اینڈ میک دعا ٹو اللہ اینڈ we know that Allah listens and responds to our prayers. When we are in need and we call on Allah alone,
He will help us. اس میں یہ ہمارے سامنے اس چیز کو دیکھیں کہ ہم جو پرے کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو لسن کرتے ہیں. جو بھی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہیلپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لسن کرتے ہیں. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس قدر کریم ہیں، عظیم ہیں کہ ہمارے ابھی وہ تھنکنگ میں ہوتی ہے وہ بات، ہمارے تھنکنگ میں وہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سم ٹائمز ہمیں وہ اسی وقت پرووائڈ کر دیتے اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں. ابھی ہم نے دعا بھی نہیں کی ہوتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس وقت بھی کوئی جتنی ڈیسپریٹ ہو کے دعا مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو اتنا ہی جو ہے نا نائسلی سنتے ہیں. یہ نہیں سوچے کوئی بھی شخص کہ میری جو دعا ہے وہ لسن نہیں کی گئی اور اس کو رسپونڈ نہیں کیا گیا. نہیں، جب بھی ہم نیڈ میں ہیں، جب بھی ہم پریشان ہیں یا ہیپی ہیں، جب بھی کبھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جو ہے دعا وہ سنتے ہیں. اچھا، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایسے کون سے پیغمبر تھے جو کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے؟ کسی کو معلوم ہے؟ تو مجھے بچوں جلدی سے بتائیں نا کہ ایسے کون سے پیغمبر تھے جو کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، فش کی ٹمی میں چلے گئے تھے؟ جلدی سے بتائیں. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام، ٹھیک ہے. اور انہوں نے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سیف بھی رکھا اور پھر ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے بالکل پیسفلی نائسلی باہر بھی نکالا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں وہ اس وقت پریشانی میں تھے، ٹینشن میں تھے، ہی واز ورڈ، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا، دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سنا اور ان کو مچھلی سے اور ان کے فش کے پیٹ سے باہر نکالا. تو اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتے ہیں، ہر ایک کو رسپونڈ کرتے ہیں جب بھی وہ کبھی مشکل میں ہے یا کسی بھی فیز یا سچویشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لسن کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ابھی ہم نیکسٹ چلتے ہیں نمبر 45 پہ، اور ہمارا نمبر 45 کیا ہے؟ الواسع. کیا ہے جی بچوں ہمارا نیکسٹ؟ الواسع. الواسع. اگین الواسع. جی ٹھیک ہے جی، اس کا میننگ ہے جی دا واسٹ. ٹھیک ہے جی، دا واسٹ. اور اس میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو نو میٹر ہاؤ مچ وی لرن اباؤٹ اللہ we will never be able to fully understand how great he is. And it's true, it's 100% true. ہم جتنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، ہم اس سب چیزوں کو فلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ پاسبل، بٹ وی ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ ہم مور اینڈ مور. اور پھر آگے ہے کہ جی وٹ ایور گڈ وی تھنک آف اللہ ہی از ایون بیٹر. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تھنک کر رہے ہیں، دیکھیں ہم اتنے بیوٹیفل نیمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الواسع ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ المجیب ہیں، الکریم ہیں، الحلیم ہیں، ٹھیک ہے، الرحیم ہیں. وہ جتنا بھی زیادہ ہم پڑھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، پھر بھی ہم کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کو نہیں جان سکتے. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ اور بانڈنگ بہت سٹرونگ اور بہت اچھی ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بہت گریٹ ہیں، گریٹر دین آور تھنکنگ. سو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچیں کہ وہ جتنا بیوٹیفل ہم تھنک کر رہے ہیں اس سے زیادہ، اس سے کئی گنا زیادہ بیوٹیفل ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا نمبر 45 ہو گیا. نمبر 46 پہ چلتے ہیں. الحکیم. 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 جی شاباش، سب ریپیٹ کیجئے. الحکیم. 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 جی ویری نائس. اچھا جی، ابھی ہمارے پاس جو ہے نا آپ محمد
خرم بیٹا آپ پڑھیے اس کا میننگ اور پھر اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیے, شاباش, کوئکلی, اور کوئکلی مائک اوپن کیا کریں. Meaning the perfectly wise. Detailed. Sometimes we don't understand everything, but Allah is always right, and everything that happens to us happens for a reason. جی بالکل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وائز ہونے کی ایبلٹی ہے وہ پرفیکٹ ہے, اور یہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ویسے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بہت ہی اچھی وزڈم عطا کریں, ٹھیک ہے, ہمیں اتنا وائز بنائیں کہ ہم ہر چیز اچھے سے اچھے کریں اور ہم آپ کو سب سے زیادہ خوش رکھ سکیں, ٹھیک ہے جی. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ سم ٹائمز ہمیں نہیں پتہ چلتا جو چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ایسے کیوں ہو رہی ہے. We have so many questions about it کہ why it is happening with me and why it's happening with me like this. We have so many questions sometimes. جب ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, جب ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, اور وہ ہمیں کون کرتا ہے؟ جب ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں یا فیڈ اپ ہوتے ہیں تو یہ ایموشنز ہمارے اندر کون لے کر آتا ہے؟ بتائیں بچوں جلدی سے, جی بتائیں نا کون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیں بچوں, یہ سارے جو غلط والے ایموشنز ہیں نا, یہ شیطان لے کر آتا ہے. یس, اور اس سے ہی تو ہم نے بچنا ہے کہ بیکاز ہی از آور بگیسٹ اینیمی. بگر بگیسٹ, ایک ہوتا ہے بگ اینیمی, ایک ہوتا ہے بگر اینیمی, اور ایک ہوتا ہے بگیسٹ اینیمی. تو وہ ہمارا بگیسٹ اینیمی ہے اور سب سے زیادہ ہارمفل والا, جس کی اینمٹی بہت زیادہ ہے ہم سے. وہ کہتا ہے کہ وہ تھنک کیا کرے اسے کہ وہ ہمیں بس پش کرنے کے لیے کھڑا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا غلط کاموں میں پڑ جائیں. ایون سم ٹائمز وی ٹرائی ٹو ڈو گڈ تھنگس, لیکن اس میں بھی وہ جو شیطان ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسا مکس اپ کرتا ہے کہ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ گڈ کام کرنا ہے کہ نہیں. تو ایک بات یاد رکھیں بچوں, جب ایک اچھا کام کرنے کا آپ سوچ رہے نا, تو جیسے ہی آپ اس کو تھنک کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ اچھا کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ تو آپ کا ریوارڈ تبھی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور آپ نے اس میں شیطان کو بیچ میں نہیں آنے دینا. آپ نے جب ایک اچھا کام سوچا ہے تو کرنا ہے. سپوز ابھی آپ کے خیال ہے کہ اذان ہو رہی ہے, بس ابھی وضو کر کے فریش میں نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی, تو کوئکلی کریں گے کام. اس کو ڈیلے آپ نے نہیں کرنا. آپ نے قرآن پڑھنا ہے, آپ نے ماما کی ہیلپ جا کے کرنی ہے, بابا کی ہیلپ کرنی ہے. آپ کا خیال ہے کہ میں جو ہے وہ اسٹڈی کروں, تو آپ جو ہے یہ سارے اچھے کام ہیں, ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ پلے بھی کرنا ہے تو اچھے کام کرنے. لیکن جب خیال آیا کہ کسی کو پش کر دوں, کسی کو ایک لگا دوں, غلط بات, یہ شیطان کر رہا ہے, یہ آپ خود نہیں کر رہے, پیچھے سے شیطان آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے آپ کے دل دماغ میں آ کر لا کر. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے, جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا, بیڈ سوچتا ہے. پھر ایسے کیا ہوتا ہے, ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے, اللہ سے عقل مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ ہیں پرفیکٹلی وائز, تو آپ ہمیں عقل دیجئے, حکمت دیجئے کہ ہم زندگی کو اچھے طریقے سے نائسلی گزار سکیں, اور ایسی زندگی گزاریں کہ نہ تو ہمیں بعد میں اس پہ ریگریٹ ہو, ان لمحات پہ, ان ایموشنز پہ, ان ٹائم پیریڈز پہ جو مومنٹس ہم سے غلطی سے ویسے ہو گئے, جس میں ہم نے فائٹ کی, جس میں ہم نے بیڈلی ریئیکٹ کیا, سپوز بدتمیزی کی. تو جس کا بھی دل دکھایا ہے اسے معافی مانگ لیں, سوری کر لیں, کچھ نہیں ہوتا سوری کرنے سے. سوری جو نہیں کرتا سمجھ لیں کہ شیطان نے سوری نہیں کیا, اس نے کہا کہ میں بیٹر ہوں اس سے. جب آپ یہ سوچیں نا کہ آئی ایم بیٹر دین دس پرسن, تو سوچ لیں کہ یہ شیطان والا سنٹینس تھا, ہمیں اس سنٹینس کو فالو نہیں کرنا. چلیں جی, بارک اللہ فیکم. آگے بڑھتے ہیں. الودود, کیا جی ہمارا نیکسٹ نیم؟ الودود. 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 جی ایسا کیجئے زنیرہ, آپ اس نیم کو پڑھیے اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ الودود کو پڑھیے اور اس کی ڈیٹیلز بھی پڑھیے اور اس کا میننگ بھی پڑھیے. جی جی. الودود
What is the meaning of this one? Meaning the loving one. Details. Allah loves us more than our own mothers. Allah loves those who believe and worship Him. جی تو ہمارے پاس الودودو کا میننگ کیا ہوا بچوں؟ یہ کیا میننگ ہے الودودو کا؟ جی بتائیں. The loving one. دا لونگ ون. ٹھیک ہے. جی جلدی سے بولیے. الودودو دا لونگ ون. Al-Wadudu, the loving one. جی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کیسے ہیں؟ ایک اور کوالٹی آ گئی دا لونگ ون. اور لونگ ون کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنائے ہیں نا ان کے ساتھ فرینڈ شپ کا جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں. وہ کیسا کرتے ہیں؟ فرینڈ شپ. اور فرینڈ بن جاتے ہیں ان کے اور فرینڈ شپ والا بیہیویئر رکھتے ہیں. اور جو فرینڈ شپ والا بیہیویئر رکھتا ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لو کرتے ہیں ہم سے. کتنا کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی ماما آپ کا کتنا خیال کرتی ہیں نا. شی ٹیک کیئر آف یو. شی ٹیکس کیئر آف یو اینڈ یور فیملی اینڈ ایوری ون ان دا فیملی. تو وہ آپ کبھی بھی تھوڑا سا سک ہو جاتے ہیں تو ماما کیسے آپ کا خیال کرتی ہیں؟ آپ ہنگری ہیں تو جا کے ماما سے کہتے ہیں بھوک لگی ہے تو ماما آپ کو آپ کی فوڈ بھی لا کر دیتی ہیں. ٹھنڈی ہے تو گرم کر کے دیتی ہیں. جو آپ کی پسند ہے وہ بناتی ہیں. شی آلویز ٹرائی ٹو میک جو اس کے بچے لو کرتے ہیں وہ چیز بنائیں. ٹھیک ہے. تو پھر اگر آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے کہ اگر جو ہے مدر اتنا پیار کرتی ہے ہماری. اچھا اگر مدر غصہ کرتی ہے تو کیا اس پہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پیار نہیں کرتی؟ آپ یہ بتائیے کہ ماما بھی تو روبوٹ نہیں ہوتی نا. اور جب ماما تھک جاتی ہیں تو ان کو بھی تو غصہ آتا ہے. کس کس کی ماما کو غصہ آتا ہے ذرا بتائیں. جی سب کی ماما کو غصہ آتا ہے. تو یہ جو غصہ ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ غصہ وداؤٹ ریزن نہیں آتا، کسی ریزن کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ بھی ایگزاسٹڈ ہو جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں، تبھی انہیں غصہ آتا ہوگا جب آپ بات نہیں مانتے ہوں گے. تو اس لیے ایسی سچویشن ہی نہ لے کر آیا کریں کہ ماما کو بات بری لگے، بابا کو کوئی بات بری لگے اور وہ اینگری ہو. کیوں نہیں ہم ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ماما اور بابا کو خوش کرنے والے کام کریں. ماما اور بابا روبوٹ تو ہیں نہیں کہ وہ اچھے اچھے کام تو کرتے رہیں لیکن ایموشن لیس رہیں، ان کے اندر ایموشنز ہی نہ ہوں. پھر تو وہ آپ سے پیار کیسے کریں گے؟ پھر آپ کی نیڈز کی کیئر کیسے کریں گے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں غصہ نہ آئے تو پھر تو ان کو پیار بھی نہیں آنا چاہیے. کیا خیال ہے بچوں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ بتائیں نا پھر. آپ سوچتے ہیں نا. جی 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 میری نا کلاس کا تو ایک پڑا، وہ تو اتنی شرارتیں کرتی تھی کہ میں بس دوست ہی نہیں بنتا تھا اس سے. جی تو بیٹا بات یہ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے کوالٹی پڑھی دا لونگ ون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا ہماری امت سے، اتنا وہ رویا کرتے تھے ہمارے لیے، ہمارے بینیفٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر جو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں نا وہ ہیں پیرنٹس. ان سے زیادہ ویل وشر پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی کووڈ کا ٹائم پیریڈ گزرا ہے. جب کورونا تھا تو آپ کے سکولز بھی بند ہو گئے تھے، ساری مسجدیں، سارے سینٹرز، لاک ڈاؤن والی سچویشن تھی. آپ لوگ گھروں میں کس کے پاس تھے بتائیں؟ اپنے گھروں میں آپ سارے بچے کس کے پاس؟ جی کس کے پاس؟ مما پاپا، ماما اور بابا کے پاس تھے. ٹھیک ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے کو اگر وہ اس وقت وہ اس ٹائم پیریڈ میں کوئی وہ کووڈ لگا ہے یا کورونا ہوا ہے تو ماں اور بابا نے آپ کو گھر سے باہر تو نہیں نکال دیا نا کہ یو آر فل آف جرمز. دے ٹک کیئر آف یو. جب انہوں نے اتنے مشکل ٹائم پیریڈ میں اپنے ساتھ آپ لوگوں کو لگا کے رکھا، بار بار آپ سے کہتے ہوں گے ہینڈ سینیٹائز کریں، ہینڈ واش کریں اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف، ڈونٹ گو آؤٹ سائڈ. آپ کو لگتا ہوگا کیوں نہیں ہمیں باہر جانے دے رہے، ہمیں کیوں فرینڈ سے ملنے نہیں دے رہے. تو وہ سچویشن ہی ایسی تھی نا. لیکن اس سچویشن نے یہ بات پروف کر دی کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بچوں فیملی.
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیرنٹس دیے ہیں نا ان کی ہم کیئر نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ تر غصہ ہی آتا ہے. بیٹا غصہ بھی اسی پہ آتا ہے جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ پیرنٹس کو غصہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک نیچرل سا ایموشن ہے. جب پیرنٹس اپنے بچوں کو کچھ اچھا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے نا تبھی ان کو غصہ آتا ہے، جب وہ ہیلپ لیس فیل کرتی ہیں. آپ لوگ کیوں پیرنٹس کو ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہیلپ لیس فیل کرے، وہ ہوپ لیس فیل کرے؟ کیوں آپ ماما اور بابا کو اور اپنے بڑے بردرز اور سسٹرز کو ہوپ فل فیل کیوں نہیں کرواتے؟ آپ لوگ ہمیشہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیوں نہیں رکھتے؟ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ دوسرا پرسن ہی پازیٹیو بیہیویئر لے کر آئے. ہمیں خود بھی تو اچھا ایٹیٹیوڈ پروف کرنا ہے نا دکھا کر. سو بات یہ ہے کہ جب کبھی ماما اور بابا یا گھر میں سے بڑوں میں سے دادا اور دادی، نانا نانی، جو بھی گرینڈ فادرز ہیں یا سسٹرز اور بردرز ہیں، جب بھی آپ کسی کو دیکھیں اور خاص طور پر مدر اینڈ فادر کہ وہ جو ہیں تھوڑے سے اینگری ہیں، اور جا کے پھر انہیں سوری بھی کریں اور ان کو پوچھیں کہ کیا ہوا ہے رانگ نا، پلیز ٹیل می، آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں نیکسٹ ٹائم وہ نہیں کروں جس پہ آپ کو غصہ آئے. ٹھیک ہے جی؟ تو تب ہم صحیح معنی میں شیطان کو اینگری کریں گے، کیونکہ شیطان کو اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں. ٹھیک ہے؟ سو اللہ loves those who believe and worship him. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لو کرتے ہیں جو کہ اللہ پہ بلیو کر کے اللہ کو ہر وقت جانتے ہیں کہ یس اللہ از ایوری ویئر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ورشپ بیسٹ آف دا بیسٹ وے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ از ہمارا جو ہے ہمارا نام ہے نیکسٹ المجید. کیا ہے جی نیکسٹ ہمارا؟ المجید. 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 The most, بارک اللہ فیکم, the most glorious. Allah has everything that is good for a Lord like might, knowledge, strength and mercy. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ سب سے زیادہ گلوریس ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نالج ہے وہ بھی بہت ہیوج ہے کہ وہ پوری یونیورس کا جو ہے وہ نالج رکھتے ہیں, اور وہ نالج ایسا پرفیکٹ نالج ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی بھی ویکنس نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ اسٹرینتھ میں بھی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں, اور ان کی مرسی بھی آپ دیکھیں نا کہ کتنی کائنڈز ہیں. مرسی ان کی ایسی ہے کہ ہی از دا موسٹ مرسیفل, ہی از دا ایکسٹریملی مرسیفل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہیں, رحیم ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہیں کہ وہ ہمارے سارے فیئرز بھی دور کرتے ہیں. ان کی اس قدر جو ہے آنریبل پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ ہمارے اوپر کوئی بھی سختی نہیں کرتے, وہ پیار سے محبت سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس قدر نالج رکھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ سپوز اپنے گھر کے سب سے لاسٹ روم میں بیٹھا کچھ غلط کر رہا ہے, سپوز اس نے کوئی چیز ہائیڈ کر دیا, جیسے ماما ڈھونڈ رہی ہیں اور ماما کو نہیں مل رہی, اور آپ کا کیا خیال اللہ تعالیٰ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں. حالانکہ اتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں ایک گھر ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, اس میں وہ ایک بچہ جو ہے وہ ہائیڈ ہوا, اس میں بھی وہ بہت چھوٹا سا بیبی ہو, اس کو تو اتنا انڈرسٹینڈ میں بھی نہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی نہیں ہوگا کہ میں جو ہوں ماما سے چیز چھپا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ایگزامپل دیتے ہیں کہ جو سٹونز ہوتے ہیں, جو پتھر ہوتے ہیں, راکس ہوتی ہیں, اس کے اندر بھی ایک انسیکٹ ہے, وہ کس سچویشن میں ہے, وہ کرال کر رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی جو کیئر ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اور نالج میں سب سے زیادہ اسٹرانگ نالج ہے ان کا, اسٹرینتھ ان کی سب سے زیادہ بہترین ہے. اور وہ مرسیفل کیسے ہیں؟ ہم نے اس کی ملٹیپل کائنڈز پڑھی ہیں, اس وجہ سے تو وہ موسٹ گلوریس ہیں. اور انشاءاللہ ہم اپنا 49 نیم کرتے ہیں, وہ ہے الباعث. کیا ہے جی بچوں؟ الباعث. الباعث. جی عبداللہ, read the meaning and details also. The resurrector. Details: after we all pass away, Allah will bring us back to life again to judge us and reward all the good Muslims. جی resurrector اور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ہیں کہ جب انسان جو ہیں وہ اپنی اپنی گریوز میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اٹھانے والے ہیں دوبارہ. جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے when he dies, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی جو ہے وہ کوالٹی ہے کہ وہ he can bring us back to life again to judge us and reward all the good Muslims. ہماری جو جتنے بھی جو ڈیڈز ہیں نا اچھی ہیں یا بیڈ ہیں, اکارڈنگ ٹو دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جج کریں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی جو ہم سلیپ کرتے ہیں اور جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے جو پرسن, وہ جو اس کی سلیپ ہوتی ہے اس سلیپ سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو انسان ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ دیتا ہے, یہ والی دنیا, جب انسان when anyone dies تو کیا pass aways, تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی دوسری نیکسٹ لائف شروع ہو جاتی ہے جو کہ آخرت کی لائف ہے, جو کہ پرماننٹ لائف ہے. وہاں جا کر سب لوگ جو ہیں ان کی ججمنٹ کی جائے گی, کسی نے کیا اچھا کیا, کسی نے کیا برا کیا, اس کے اکارڈنگلی اس کا نامہ اعمال بنے گا جس میں یہ مینشن ہوگا کہ اس نے ڈیڈز اچھی زیادہ کی ہیں یا بیڈ ڈیڈز زیادہ کی. اب آپ مجھے بتائیے کہ پھر آپ لوگ جو ہیں وہ گڈ ڈیڈز زیادہ کریں گے یا بیڈ ڈیڈز زیادہ کریں گے؟ Good deed. Good deed. گڈ ڈیڈز زیادہ کریں گے. چلے ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, بہت ہی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. وہ ہے جی, کون سا نیم ہے ہمارے پاس؟ Al-Shaheed. Al-Shaheed. اس میں ہم لام کو پروناؤنس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, الشہید, Al-Shaheed. Al-Shaheed. الشہید, Al-Shaheed. Al-Shaheed. the witness. No matter what happens in the world, Allah sees everything and will reward the ones that do good and punish those that do bad. اب آپ بتائیں, یہاں پر بھی دیکھ کے آپ کیا کریں گے, گڈ ڈیڈ یا بیڈ ڈیڈ؟ Good deed. گڈ ڈیڈز کریں جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے گریٹ ہیں کہ ان کی یہ کوالٹی ہے کہ ہر وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہے ان کو پوری انفارمیشن ہے, ان سے کوئی بھی چیز ہڈن نہیں ہے. ایک تو یہ دا وٹنس اس کا میننگ ہے, اور ایک وہ شہید ہوتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دے دے تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا شہید کا میننگ یہ ہے کہ نتھنگ از ہڈن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰز نالج. وہ ہر پرسن کے گڈ اور بیڈ ڈیڈ کو جانتا ہے, اس کے اوپر وٹنس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اینجلز کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ سب انسانوں کے گڈ اور بیڈ ڈیڈ ریکارڈ کرتے جائیں, اپنے پاس لکھتے جائیں. اور کیوں؟ تاکہ ڈے آف دا ججمنٹ ان کو وہ ان کی جو بک آف ڈیڈز ہے نا ان کو دکھائی جائے. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ہر وقت بہت کلوز ہیں. یہ جو آپ کی جو نیک ہے نا, اس کو اس کے ساتھ اگزامپل دی جاتی ہے, یہ جو ہماری نیک ہے ہمارے فیس کے کتنی قریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح یا اس سے زیادہ ہمارے قریب ہیں. آل دا ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ از کلوز ٹو اس. He is looking, he is witness about everything جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہی نہیں, مطلب انڈیویجولی آپ دیکھیں تو ہمیں ہی نہیں, کولیکٹیو طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کی ساری یونیورس, ساری کی ساری دنیا کو, کل کائنات کو دیکھ رہی ہیں اور اس کے اوپر وہ وٹنس ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ ہمیں اچھے ایکشنز کی, گڈ ڈیڈز کی توفیق عطا فرمائیں. آپ ہمیں شیطان سے بچا کے رکھیں کہ وہ ہمارا ریوارڈ کہیں خراب نہ کر دے, جو ہم چاہتے کہ آپ ہمیں پورا کا پورا ریوارڈ دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلیز
میکس اس نائس، ہمیں اچھا بنا دیں، ایسا اچھا بنا دیں کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اور روز آخرت ڈے آف دا ججمنٹ بھی آپ ہم سے ہیپی ہی ہوں، اور ہماری جو بک آف جو ہے نا، یہ بک ہے نا ہماری ڈیڈز کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری گڈ ڈیڈز کے ساتھ حسنات کے ساتھ بری ہوئی ہو انشاءاللہ. سے آمین. آمین. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم.